قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ سینٹ سے منظور 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے مزید ترامیم کے ساتھ منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق سینٹ سے منظور کی گئی 27ویں آئینی ترمیم میں تکنیکی غلطی رہ گئی تھی۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم واپس سینٹ میں جانے کا امکان ہے۔ کل سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم کی دوبارہ منظوری لی جائے گی۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم پر بحث کے دوران اپوزیشن نے احتجاج کیا تھا۔ سینٹ پہلے ہی 2/3 اکثریت سے ترمیم کی منظوری دے چکی ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے جی نیوز کی نمائندہ نوشین یوسف سے۔ نوشین، کہیے گا کہ کیا معاملہ ہے؟ کیا پوری 27ویں آئینی ترمیم ہی سینٹ سے دوبارہ منظور کی جائے گی یا پھر جو تبدیلی ہے صرف وہی ایوان میں پیش ہوگی؟ جی بالکل، جو صرف تبدیلی ہے وہی ترمیم جو کی جائے گی قومی اسمبلی سے صرف وہی منظوری کے لیے جو سینٹ سے دوبارہ پیش کی جائے گی۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم سینٹ نے پاس کی تھی اس میں کچھ تکنیکی غلطی رہ گئی تھی جس کے باعث اس میں ترمیم کی جا رہی ہے، اور قومی اسمبلی آج ترمیم شدہ آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ منظور کیا جائے گا۔ یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جس کے بعد یہ جو بل ہے یہ واپس سینٹ کو بھیج دیا جائے گا، جس کے بعد کل امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو ترمیم قومی اسمبلی اس میں کرے گی وہ سینٹ سے منظور کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ نوشین اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ سینٹ سے منظور 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے مزید ترامیم کے ساتھ منظور کی جائے گی، اور جو تبدیلی ہے صرف وہی ایوان میں پیش کی جائے گی اور اس کی منظوری لی جائے گی۔ جس طرح کی نوشین یوسف ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں، سینٹ سے منظور کی گئی 27ویں آئینی ترمیم میں تکنیکی غلطی رہ گئی تھی۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم واپس سینٹ میں جانے کا امکان ہے۔ کل سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم کی دوبارہ منظوری لی جائے گی۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم پر بحث کے دوران اپوزیشن نے احتجاج کیا تھا۔ سینٹ پہلے ہی 2/3 اکثریت سے ترمیم کی منظوری دے چکی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور سینٹ سے منظور 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے مزید ترامیم کے ساتھ منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق سینٹ سے منظور کی گئی 27ویں آئینی ترمیم میں تکنیکی غلطی رہ گئی تھی۔ کیرٹ کالج وانا پر حملہ آور تمام خوارج ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایک خودکش حملہ آور کے علاوہ 4 خوارج کو کامیاب آپریشن کر کے ہلاک کیا گیا۔ کامیاب آپریشن کے دوران کیرٹ کالج کی کسی بھی طالب علم یا استاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس وقت کالج کی بلڈنگ کو بارودی سرنگوں کے خطرے کی وجہ سے کلیئر کیا جا رہا ہے۔ کیرٹ کالج وانا کے اساتذہ اور کیڈٹس کے حوصلے بلند ہیں۔ وانا کی کیرٹ کالج پر ہوئے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنانے کے آپریشن کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لمحہ بلمحہ آپریشن پر نظر رکھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ قوم کے یہ معمار ہمارا سرمایہ ہے، ہرگز کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ پاک فوج کے جوان 24 گھنٹے سے زیادہ کیڈٹس اور خوارج کے درمیان ڈھال بن کر کھڑے رہے، شہادتیں دے کر بچوں کو بچایا۔ افغان خوارج کا کیرٹ کالج وانا پر حملہ ناکام بنانے والے آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر کا کہنا ہے کہ 10 نومبر کو 5 افغان خوارج نے کیرٹ کالج وانا پر حملہ کیا۔ خوارج کی جانب سے وانا کیرٹ کالج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ایک خودکش حملہ آور نے دھماکہ کیا جبکہ دیگر خوارج نے گیٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ خوارج نے پہلے زیر تعلیم بچوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی نے خوارج کے اس حملے اور مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر نے کہا کہ ہم نے دہشت گردوں کو مخصوص بلاک میں محدود کر کے طالب علموں کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ رات 10 سے 10:30 بجے کے قریب خوارج کے خلاف بھرپور آپریشن کے بعد تمام خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ زیر تعلیم کیڈٹ نے کہا کہ ہم عصر کے وقت ڈرل کمپٹیشن کی تیاری کر رہے تھے کہ خودکش دھماکہ ہوا۔ ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ حملہ تعلیم کے دشمنوں نے کیا ہے جو ہمیں تعلیم سے روکنا چاہتے ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں نے ہمیں بحفاظت کالج سے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ زیر تعلیم کیڈٹ کا کہنا تھا کہ تعلیم کے دشمن کچھ بھی کر لیں، ہمیں تعلیم سے نہیں روک سکتے۔ جب خودکش دھماکہ ہوا تو سارے کیڈٹس ڈرل کر رہے تھے۔ اساتذہ نے کہا ہے کہ آپ پرسکون ہو جائیں، اب پاک فوج آ گئی ہے۔ بروقت کارروائی کی وجہ سے خوفناک دہشت گردی کا ارادہ خاک میں مل گیا۔ اور 10 نومبر کو 5 افغانی خوارج نے کیرٹ کالج وانا کے اوپر حملہ کیا۔ پہلے انہوں نے خودکش دھماکہ کیا اور اس کے بعد 4 خوارج نے کیرٹ کالج کے اندر انٹری کی۔ کیرٹ کالج وانا جو پاک فوج کی طرف سے وزیرستان کے عوام کے لیے قیمتی تعلیمی اثاثہ ہے۔ دہشت گردوں نے پہلے اسٹوڈنٹس کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ فورسز کی بروقت کارروائی سے ہم نے ان کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملا دیا۔ سب سے پہلے ہم نے اسٹوڈنٹس کو
محفوظ بنانے کی کوشش کی، جس میں ہم نے دہشت گردوں کو پہلے ایک مخصوص بلاک تک محدود کیا، اور اس کے بعد ہم نے رات تقریباً 10 سے 10:30 بجے کے قریب ہم نے ان کے خلاف بھرپور آپریشن کیا اور ہم نے ان کو جہنم واصل کر دیا۔ سر کا ٹائم تھا، ہم فوراً اٹینڈ کر رہے تھے، اسی دوران ہم لوگ ڈرل کمپٹیشن کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ اچانک سے دھماکہ ہوا۔ ہم لوگوں نے انتہائی بھاری قسم کی آواز سنی، لیکن ہمیں یہی پتہ چلا کہ تعلیم کے دشمن ہیں جو کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے سے روک رہے ہیں۔ پاک آرمی آئی اور ہمیں کالج سے باعزت نکالا محفوظ کر کے، اور ہمیں کیمپ لے کر آئے اور ہمیں حفاظت دی۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے دشمن جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ ہمیں کبھی بھی تعلیم حاصل کرنے سے روک نہیں سکتے۔ جب دھماکہ ہوا تو اسپورٹس کا ٹائم تھا اور سارے کیڈٹس ڈرل کر رہے تھے، اور جب اچانک دھماکہ ہوا ادھر فائرنگ شروع ہو گیا جلدی۔ تو اس کے بعد ٹیچر نے کہا کہ بس آپ لوگ پرسکون ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فوج بھی آ گیا تو پھر ماحول پرسکون ہو گیا۔ اسلام آباد میں دھماکے کے خلاف گوجرانوالا، سرگودا اور بھاولپور سمیت ملک کے مختلف اضلاع میں وکلاء نے آج ہڑتال کر دی ہے۔ اسلام آباد کچہری کے باہر دھماکے کے خلاف ڈسٹرکٹ بار کونسل گوجرانوالا کے ایک روزہ ہڑتال کے اعلان پر وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ صدر ڈسٹرکٹ بار کونسل کا کہنا تھا کہ سیشن کورٹ اور ضلع کچہری میں سیکیورٹی فول پروف بنائی جائے۔ ڈسٹرکٹ بار سرگودا کی جانب سے بھی آج سیشن عدالتوں اور تمام تحصیل عدالتوں میں ہڑتال کی جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ بار بھاولپور کی ہڑتال کے اعلان کے باعث وکلاء آج عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ دادو میں بھی وکلاء نے یوم سیاہ منایا اور عدالتوں کا بائیکاٹ کیا۔ پشاور ہائی کورٹ منگورا بینچ بار ایسوسی ایشن کی کال پر مالکن ڈویژن بھر میں بھی ہڑتال کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے باہر ہوئے خودکش حملے کا مقدمہ وفاقی پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مقدمے میں ایکسپلوزیو ایکٹ، قتل اور اقدام قتل کی دفعات بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر گیٹ پر خودکش دھماکہ کیا گیا۔ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کراچی جنوبی کی عدالت میں نجی کمپنی سے 53 کروڑ روپے سے زائد کے فراڈ کے مقدمے کا حتمی چالان پیش کر دیا ہے۔ تفصیل جانیں گے امین انور سے۔ امین، بتائے گا اس کیس کی تفصیل؟ جی بالکل، سیشن جج جنوبی کی عدالت میں ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل نے 53 کروڑ روپے سے زائد فراڈ کا حتمی چالان پیش کیا ہے۔ اس میں اداکارہ ماڈل امین انور سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ حتمی چالان میں اداکارہ نادیہ حسین کا نام ملزمان کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ چالان میں نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان سمیت 6 افراد ملزمان قرار دیے گئے ہیں۔ چالان کے مطابق ملزمان پر جعل سازی، خیانت اور فراڈ کے الزامات ثابت ہوئے ہیں۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی ٹیکس نادہندگان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ترجمان پنجاب ریونیو اتھارٹی کے مطابق لاہور، گوجرانوالا، سرگودا میں معروف فاسٹ فوڈ اور کیفے چینز کی چیکنگ کی گئی ہے۔ تفصیل جانیں گے جی نیوز کے نمائندے جواد ملک سے۔ جواد ملک، بتائے گا اس خبر کی تفصیل؟ جی بالکل، پنجاب ریونیو اتھارٹی کی ٹیکس نادہندگان کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں، اور آج جو کارروائی کی گئی ہے تازہ وہ لاہور، گوجرانوالا، سرگودا میں جو معروف فاسٹ فوڈ تھے اور کیفے تھے، ان کا ٹیکس ادائیگی میں نہ تو وہ صحیح ٹیکس ادا کر رہے تھے بلکہ اس پہ ہیر پھیر بھی کر رہے تھے، تو ان کا پنجاب ریونیو اتھارٹی حکام نے ریکارڈ ضبط کر دیا ہے۔ اس میں جو خاص طور پر گوجرانوالا، رحیم یار خان اور بہاولپور میں بھی متعدد ریسٹورینٹ اور مارکیٹ کا ریکارڈ کو چیک کیا گیا ہے، اور وہاں بھی ہیر پھیر پایا گیا۔ اس طرح چیکنگ کے دوران 4 مارکیٹ، 5 کیفے اور 6 ریسٹورینٹ کو ریکارڈ قبضے میں لے کر ان کا بھاری جرمانے عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور دیگر جو کیفے ہیں اور جو ریسٹورینٹس ہیں ان کو نوٹس دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنا جو ریکارڈ ہے درست کریں، اور کسی قسم کا خردبور میں کوئی پایا گیا تو نہ صرف کیفے اور ریسٹورینٹ سیل ہوں گے بلکہ بھاری جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے جواد ملک۔ پشاور میں امن جرگے سے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی خطاب کر رہے ہیں۔ گھروں کو چلے جائیں، اس کی کنٹینیوٹی کی ذمہ داری اسپیکر صاحب آپ کے اوپر ہے۔ آپ ایک کمیٹی بنائیں، میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک نمائندہ لیں، پارلیمانی لیڈرز لیتے ہیں، جو پارلیمنٹ موجود نہیں ان کے آپ نمائندے لیں،
اور کنٹینیوٹی کے ساتھ ان کی میٹنگز ہونی چاہیے تاکہ ہمارے جو مسئلے ہیں, ہمارے جو آپس میں گیپ ہے وہ کم ہو. اور یہ میں اپنی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بھی مسئلے ہوں گے, باقی بھی جو ہمارے نمائندگان بیٹھے ہیں, ہمارے صوبے کے جو مسئلے ہوں گے, انشاءاللہ تعالی ہم مل کر دلیل اور دلائل کے ساتھ انشاءاللہ اسلام آباد سے جو ہے وہ طریقے سے انشاءاللہ لے کر آئیں گے. اور جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں ماضی کو چھوڑ کر اور مستقبل کے بارے میں سوچنا پڑے گا. شکریہ, بڑی مہربانی, اور انشاءاللہ پھر آگے بھی گفتگو کا ہو جائے. بڑی مہربانی. شکریہ گورنر خیبر پختونخوا. قائد ایوان اور وزیر اعلیٰ, نوجوان وزیر اعلیٰ کو بلانے سے پہلے اپنے امام فکر حضرت غنی خان رحمہ اللہ کا ایک الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان کو بلانے سے پہلے, یا بد عزت سیال کما وطن دا جہان, یا بد عزت سیال کما. خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ جاری ہے, جس سے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی خطاب کر رہے تھے. لاہور میں اسموگ کی صورتحال برقرار ہے. عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق لاہور آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر موجود ہے. جیو نیوز کی نمائندہ حفصہ عثمان تفصیلات بتائیں گی. جو بالکل لاہور میں اسموگ کا راہ جب بھی برقرار ہے. عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق اس وقت جو AQI لیول لاہور کا ریکارڈ کیا گیا ہے تقریباً 296 ریکارڈ کیا گیا ہے. اسموگ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. طبی ماہرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ شہری اپنے آپ کو اسموگ اور گرد آلود فضا سے جو ہے وہ بچا کے رکھیں, ماسک کا استعمال لازمی رکھیں, اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں تاکہ نزلہ, کھانسی, زکام اس طرح کی بیماریوں سے جو ہے وہ شہری بچ سکیں. اسی طرح سے جو لاہور کے مختلف علاقے ہیں ان میں جو AQI لیول ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے. جس طرح برکی روڈ ہے, جرٹن روڈ ہے, مال روڈ ہے, یہاں پہ جو AQI لیول ریکارڈ کیا گیا ہے تقریباً 500 ریکارڈ کیا گیا ہے. آلودہ فضا ہے, سانس لینا بھی جو ہے وہ محال ہو چکا ہے. طبی ماہرین کا یہی مشورہ ہے کہ غیر ضروری سفر سے جو ہے وہ شہری اجتناب کریں. اور محکمہ موسمیات سے بھی ہماری بات ہوئی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں فی الحال بارش کا امکان موجود نہیں ہے. اسموگ اسی طرح سے برقرار رہے گی, موسم جو ہے وہ خشک رہے گا. جی, ملتان آج شدید اسموگ کی لپیٹ میں ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ملتان میں اسموگ کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. تفصیل بتائیں گے عمران چودھری. جی, ملتان شہر اور اس کے نواحی علاقے آج بھی شدید اسموگ کی لپیٹ میں ہیں. فضا میں ہر طرف جو ہے وہ آلودگی ہی آلودگی ہے. خاص طور پر جو صبح کے اوقات ہیں 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک, جب ٹریفک سڑکوں پر بہت زیادہ ہوتی ہے, لوگ آفس سے جا رہے ہوتے ہیں, بچے اسکول کالجز جا رہے ہوتے ہیں, اس وقت اسموگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد شام کے اوقات میں جو ہے وہ اسموگ کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن گزشتہ 2 روز سے جو ہے وہ اسموگ تمام دن جو ہے وہ رہتی ہے اور رات کے اوقات میں تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور صبح سویرے جو ہے وہ اسموگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. محکمہ ماحولیات کا کہنا ہے کہ آنے والے چند دنوں تک جو ہے وہ اسی طرح سے ہی ملتان جو ہے وہ بری طرح سے اسموگ کی لپیٹ میں رہے گا. محکمہ ماحولیات کی جانب سے, ٹریفک پولیس کی جانب سے, دیگر محکموں کی جانب سے اسموگ کے تدارک کے لیے جو ہے وہ ہمیں کسی قسم کی کوئی کارروائی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. محکمہ ماحولیات کا یہ دعویٰ ہے کہ ملتان میں کسی چمنی سے جو ہے وہ مضر صحت دھواں جو ہے وہ فضا میں نہیں چھوڑا جا رہا, لیکن اس دعوے کے باوجود ملتان میں اسموگ کی صورتحال بہت بری ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پشاور میں امن جرگے سے خطاب کر رہے ہیں. فار آل خیبر پختونخوا سے یہ دہشت گردی کا عناصر مکمل طور پر ختم ہو جائے, کیونکہ یہ عوام ہمارے ہیں. ہماری سیاست ہر بندے کی اپنی اپنی ہے, لیکن امن ہمارا مشترکہ ہے. یہاں پر اگر بم پڑتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ PTI والا ہے یا نیشنل پارٹی والا ہے یا پیپل پارٹی والا ہے. یہاں پر ہمارے سیاسی مشران بیٹھے ہوئے, ہر بندے نے قربانی دی ہے. کسی نے اپنے بیٹے کو گوایا ہے, کسی نے اپنے شوہر کو گوایا ہوا ہے, کسی نے اپنے والد صاحب کو گوایا ہوا ہے. اس دہشت گردی کے جنگ میں ہم نے قربانیاں دی ہیں. خیبر پختونخوا کی عوام نے قربانیاں دی ہیں, یہاں کے سیاسی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز, چاہے وہ فوج ہے, چاہے ہماری پولیس ہے, چاہے ہماری CTD ہے, ان سب نے قربانیاں دی ہیں. تو 2018 میں امن قائم ہوا تھا اور اس کا اعلان باقاعدہ ہو چکا تھا. لیکن ابھی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ آ رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو حل ہم بتا رہے ہیں شاید وہ آپ لوگوں میں سے کسی کو پسند نہ ہو یا کسی اور کو پسند نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ آپ تمام اس کا حل آج ہمیں دیں. تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت دہشت گردی کی اس ناسور کو مٹانے کے لیے اور خیبر پختونخوا میں امن لانے کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت آپ لوگوں کا مکمل ساتھ دے گی انشاءاللہ تعالی. اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا ہوں. جس طرح جنید اکبر صاحب نے بھی بات کی
کہ ہمارے جو یہاں کی سیاسی پارٹیاں ہیں، جو وفاقی حکومت میں بھی کچھ پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے NFC کا شیئر ہیں جو تقریباً 400 بلین تک بنتا ہے، کیونکہ 14.6 اگر فاٹا کا انتظامی مرج ہو چکا ہے لیکن فائنینشلی مرج ابھی تک نہیں ہوا. اگر ہم قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا میں فائنینشلی کے پی میں جرگہ جاری ہے جس سے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی خطاب کر رہے تھے. امریکہ نے غزہ استحکام فورس کے قیام کے لیے ایک نئی ترمیم شدہ قرارداد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی ہے. اس کے تحت غزہ استحکام فورس کو ایک بورڈ آف پیس کے تحت قائم کیا جائے گا جس کی سربراہی صدر ٹرمپ کریں گے. یہ بورڈ غزہ کی معاشی بحالی کے پروگراموں اور غیر ریاستی گروہوں کو غیر مسلح کرنے کے اقدامات کی نگرانی کے لیے مختلف ذیلی ادارے بھی قائم کرے گا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی مسودے میں ٹرمپ کا مکمل 20 نکاتی امن منصوبہ شامل کیا گیا ہے. تاہم اس منصوبے کو سفارتی سطح پر کئی رکاوٹوں کا سامنا ہے. متحدہ عرب امارات نے قانونی ابہام کی نشاندہی کی ہے. اردن نے فوجی بھیجنے سے انکار کر دیا ہے. آذربائیجان نے شرکت کو مکمل جنگ بندی سے مشروط کیا ہے اور اسرائیل کے اصرار پر ترکی کو منصوبے سے خارج کر دیا گیا. انڈونیشیا، پاکستان اور دیگر مسلم اکثریتی ممالک نے غزہ فورس میں شرکت پر آمادگی ظاہر کی ہے. تاہم خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کی ذیلی ٹیم بن کر صرف حماس کو غیر مسلح کرنے کی کارروائی کا حصہ بننا نہیں چاہتے.